میرا مخاطب اہل علم نہیں بلکہ خطباء ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ آج تم اس دور میں ہو، اس زمانے میں ہو کہ جس میں فقہا یعنی دین کو سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں، جبکہ خطباء بہت کم ہیں۔ سوال کرنے والے کم ہیں اور جواب دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، لیکن میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فقہا دین کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے لیکن خطباء بہت زیادہ ہوں گے۔ اس دور میں عمل کرنے سے علم حاصل کرنا بہتر ہوگا۔ اس لیے آج میں اپنی گفتگو کا مخاطب اہل علم، فقہا، علماء کو نہیں بلکہ میں خطباء کو اپنا مخاطب سمجھتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج پہ آج کل سر درد کے مریض کو پیٹ درد کی دوا دی جاتی ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ ہم موحدوں کو توحید سناتے ہیں، نمازیوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، روزہ رکھنے والوں کو روزے کی اہمیت بتانے میں پورا زور دیتے ہیں، اور ہم دور حاضر میں اٹھنے والے فتنوں پر، قادیانیت پر، پرویزیت پر اور اس جیسے بے شمار فتنے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے اور گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتے، اس کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ہم علماء سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اس کی تیاری کروا دیں تاکہ ہم عوام الناس تک جو احکامات ہیں وہ پہنچا سکیں۔ ہمارے گھروں کی تباہی کا جو بہت بڑا سبب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے گھروں کی خوشحالی کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح سے اپنے گھر کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے، یہ بیان نہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، اپنی بیویوں سے کس طرح سلوک کرتے تھے، ازواج مطہرات بحیثیت بیوی کیسی تھیں، نبی علیہ السلام نے بحیثیت اولاد آپ کو والدین سے کیسا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بحیثیت والدین اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ملازمین سے کیسا سلوک کرنا ہے اور بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ میں صرف دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر فرمایا، اور ذکر کر کے نبی علیہ السلام نے ماضی کی طرف، تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انذرہ نوح والنبیون من بعد، نوح علیہ السلام نے بھی اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کو دجال سے ڈرایا ہے کہ جب وہ آپ پہ ظاہر ہو تو آپ لوگ اس سے مخفی نہیں ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دجال ہے، اس کی یہ علامات ہیں، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں کہ ہمارا مالک، ہمارا رب دجال نہیں ہے بلکہ ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ہر نبی نے دجال سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آج کے خطباء بھی اگر خود کو علماء سمجھتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ بھی دجال کو بھی بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو دجال کیا ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین، اللہ میں دو کمزوروں کے متعلق لوگوں کو ڈراتا ہوں، لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، اور میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ وہ کون سے دو کمزور ہیں؟ الیتیم والمرأہ، ایک یتیم اور دوسرا عورت، ان کے متعلق بھی خطباء کو لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ بقایا انشاءاللہ باتیں گائے بگائے ہوتی رہیں گی۔